الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. قیامت کے 6 حادثات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علمت نفس ما احضرت، کہ ہر جان لے گی، ہر نفس جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا ہے. اب قیامت کے حالات اور غیب کی باتوں پر یقین تب آتا ہے جب پیغمبر کی صداقت پر یقین ہو، کیونکہ غیب کی بات حواس ظاہری سے ادراک نہیں کی جا سکتی. انسان کی جو حواس ہیں یہ غیب کی بات پر مطلع نہیں ہو سکتے جب تک کوئی بتانے والا نہ بتائے. اور اس بتانے کے لیے غیب کی بات بتانے کے لیے 2 راستے ہیں اور 2 مدار ہیں، ایک پیغمبر کی ذات اور ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک کتاب اللہ ایک رسول اللہ. تو یہاں اگلی آیات میں نبی کی صداقت، حقانیت اور کتاب اللہ کی صداقت اور حقانیت کو بیان فرماتے اور اس کے لیے قسم کھاتے ہیں. عربوں کے ہاں جب کسی بات پر قسم کھائی جاتی تھی تو اس بات کی ثبوت کے لیے ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. خنس الجوار الکنس یہ تینوں ایک ہی شے کے وصف ہیں. اس سے مراد ستارے. خنس خانسہ کی جمع، خنس کہتے پیچھے ہٹ جانا. شیطان کو بھی خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بندہ پھر گناہ میں جا پڑتا ہے، یا جب وسوسہ ڈالتا ہے اور آدمی ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب غفلت دیکھتا ہے تو پھر آگے وسوسے ڈالتا ہے. تو خنسہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا، خانس یا خانسہ. خنس پیچھے ہٹنے والے ستارے چلتے ہوئے پیچھے چلے جاتے ہیں، آگے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں. جوار جاریہ چلنے والے، جاریہ جرا یجری، جاری میں چلنے والے. کنس یہ کانس کی جمع ہے، یہ کانسا غائب ہو جانا. کنس کناسا اس کو کہتے ہیں جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، ساری جو گندگی وہاں پر غائب ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی، الخنس جو پیچھے ہٹنے والے، الجوار جو سیدھے چلنے والے، الکنس جو غائب ہونے والے. اور اس ستاروں کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ ستارے جو ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فرقہ صابی ظاہر ہو گیا تو جو ستاروں کو پوجتا تھا اور ان کی عظمتوں کا قائل تھا. اور یہ 7 بڑے ستارے ہیں کل، جن کو جو چلنے والے ہیں وہ 7 ہیں. ان میں 2 تو یہ بڑے ہیں جو رات دن ہمیں نظر آتے ہیں، چاند اور سورج ہیں، اپنے مدار پر چلتے ہیں. اور 5 وہ ہیں جن کا یہ ذکر ہے.
اور ان میں وہ عطارد ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، زحل ہے، مشتری ہے، یہ 5 ہے۔ ان کے انگریزی نام بھی ہیں، پلوٹو ہے اور وینس ہے اور مرکوری ہے اور اس طرح اور 5 نام ہیں انگریزی میں بھی۔ یہ 5 ستارے مراد ہیں، کیونکہ ان کو خمسہ متحیرہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی چالیں عجیب ہیں، یہ سیدھے مغرب سے نکل رہے ہوں گے، مشرق کی طرف آ رہے ہوں گے اور ایک دم واپس جانا شروع ہو جائیں گے، اور کبھی بالکل ہی غائب ہو جائیں گے، افق پر نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو بتایا کہ یہ اپنی مرضی، اس کے پیچھے کو قادر مطلق ہے جو ان کو چلاتا ہے، ان کا کوئی مالک ہے، یہ ستارے خود کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو وہ چونکہ عربوں کے میں ایک ایسے فرقے، ایسے لوگ تھے جو ستاروں کو عظمت دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی چال بھی نہیں چل سکتے جب تک کچھ چلانے والا نہ چلائے۔ تو لاقسم بالخنس، قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کی۔ الخنس جو پیچھے ہٹنے والے، یعنی سیدھے چلتے مغرب سے مشرق طرف آتے آتے ایک دم پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، کوئی اس کے لیے کوئی انضباط نہیں ہے، کوئی قانون بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو یوں چلیں گے، کوئی قانون نہیں، کبھی بس اچانک ہی ہو جائے گا، جیسے اوپر سے حکم ہو گیا۔ جوار چلنے والے، الکنس غائب ہونے والے، بالکل غائب ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھاتا ہوں اذا عسعس، جب ڈھلنے لگے۔ عسعس اللیل کہتے ہیں رات آنے کو بھی جانے کو بھی، یہاں مراد ہے جانا، جب رات ڈھلنے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے۔ گویا کہ رات ایک غمگین آدمی کی طرح ہے جو صبح کو سانس لیتی ہے اور سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جب ٹھنڈا سانس لیتا ہے تو اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ فرمایا اللہ والے آہ نہ بھریں تو ان کے سینے میں اتنی عشق کی بھاپ بھر جائے کہ سینہ پھٹ جائے، وہ آہ کرتے ہیں، اس سے وہ جوش کم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہ جو رات چھائی ہوئی تھی پورے عالم پر، اب ہمارے محبوب کے آنے سے صبح ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر والے جو ستارے ہیں، گویا کہ یہ 5 بڑے پیغمبر آئے ہیں آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ بھی لوگوں کی ہدایت اور اس کا ذریعہ بنتے رہے۔ پھر رات چھا گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، مکمل پوری دنیا پر رات چھا گئی، پورا عالم گمراہی میں ڈوب گیا۔ دین عیسوی میں بھی تبدیلی ہوگی، جو آخری پیغمبر لے کر آیا ان کا، عیسیٰ علیہ السلام آخر جو آئے اس میں، وسلم سے پہلے جو آخری پیغمبر تھے۔ لیکن وہ صبح ذات، جب صبح آئی وہ ساری گمراہی سب دور، اور وہ جو غم چھایا ہوا تھا پورے عالم پر، وہ غم کی کیفیت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب ہمیشہ کے لیے صبح ہو گئی، اب کو رات نہیں لا سکتا، کسی کے مجال نہیں قیامت تک اس دین متین کی حلیہ بگاڑ سکے یا ختم کر سکے۔ افراد ختم ہو سکتے، دین ختم نہیں ہوگا۔ افراد ختم ہو رہے ہیں، ہو جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن دین اپنے آب و تاب کے ساتھ برقرار ہے۔ تو قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپنے والے، اور رات کی جب وہ ڈھلنے لگے اور صبح کی جب وہ پھیل جائے، تنفسات دین یعنی ایسے روشن ہو جائے۔ اس بات پر قسم کھائی انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو ہے یہ ایک معزز فرشتے کی بات ہے، قول یعنی اس کا کہا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کہا ہے، یعنی اس نے لا کر دیا، یہ انہوں نے فرمایا آگے آ کر۔ تو اس کا پہلا وصف کیا لانے والے کا، رسول کریم، معزز رسول ہے، معزز فرشتہ ہے، وہ عام نہیں ہے جو پیغام لانے والا سلم تک۔ اس قول سے نہیں، ان کا قول ہے، یعنی اللہ کی بات انہوں نے پہنچائی لیکن کہی، کیونکہ وہی پڑھتا ہے فرشتہ تو پیغمبر اس کو سنتا ہے۔
ذی قوت، اور بڑی قوت والا ہے، یہ نہیں ہے کہ درمیان سے اس سے کوئی چھین لے یا اپنی مرضی کو کام اس سے لے لے۔ عند ذی العرش مکین، عرش والوں کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے، یعنی درباری ہے، درباری ہے وہ، ایسا نہیں ہے کہ آگے واسطہ در واسطہ ہو، براہ راست دربار میں آنا جانے کی رسائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جبرائیل السلام کو واسطہ بنایا، کیونکہ ان کی ملاکوتی صفات کی وجہ سے وہ ہر وقت دربار میں جا سکتے ہیں، ہر وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں، ورنہ بشر کے لیے ہر وقت ہم کلام ہونا نہیں ہے، اس لیے قرآن نے خود کہا ہے ما کان لبشر یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا، بشر براہ راست اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، اس کے لیے واسطے بنا دی، وہی آئے گی اس کے اندر، دل میں بات اللہ ڈالیں گے اس کے، یا حجاب کے پیچھے سے بات کرے گا، پردے میں، جیسے موسیٰ السلام نے بات کی یا پیغمبر السلام نے بات کی۔ یعنی معراج پر جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ ایک علماء کی جماعت کا وہ ہے، اس وقت بات ہوئی نہیں، صرف ملاقات ہوئی، صرف زیارت ہوئی، بات پردے میں ہی ہوئی، اور یرسل رسولہ یا فرشتے کو واسطہ بناتے ہیں، تو یہ رسول ہے ذی قوت، قوت والے ہیں۔ اڑ گیا پھر چل رہا ہے۔ عند ذی العرش مکین، عرش والوں کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، مطاعن، اور یہ بھی نہیں کہ عرش کے اندر کچھ چھوٹی موٹی، عرش کے اندر اور عرش والے کے ہاں یا دربار میں ان کی کوئی چھوٹی سی حیثیت ہو، وہ بھی اپنے پیغام کے اعتبار سے بڑا ہے، جو درباری براہ راست ہو، چاہے چوبدار ہو اور چاہے وہاں پر جو ہے وہ پہرے دار ہو، لیکن درباری ہو تو وہ بھی اس کی کلام، اس کی بات بھی بڑی اہمیت والی، فرمایا کہ نہیں مطاع سردار ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، سینکڑوں فرشتے ان کے تحت ہیں۔ سما، وہاں، مطاعن سما، سما میں نے وہاں، سما امین اور امانت دار ہیں، یعنی جو بات دے دی گئی اس کو بھی آئیں گے پورا پہنچاتے ہیں۔ کہ تو اس لانے والے رسول کے اوصاف بیان کی کہ وہ کیسا ہے، تو جب وہ ایسا ہے، ایسی صفات کا مالک ہے، لہذا وہ جو بات اللہ تعالی کی پہنچائے گا، صحیح ٹھیک بات پہنچائے گا۔ اور اب رہا جس کے پاس لا رہا ہے، وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ مجنون ایسی اونچی باتیں کرتا ہے، کیا لوگ آ کر عقل لیتے ہیں، بڑے آ کر ان سے عقل لیتے ہیں اور قیامت تک عقل لیتے رہیں گے، اور ایسی عقل کی اور ایسی دانائی کی باتیں کرنے والا یہ مجنون ہے، مجنون ایسی باتیں کرتا ہے، وما صاحبکم بمجنون، مجنون نہیں ہے وہ، تم اپنے تجربے سے خود جانتے ہو، تم اپنی بات کو اپنے تجربے سے خود جھٹلاتے ہو، تمہیں بھی تجربہ ہے کہ 40 سال تک کیسے لوگ آ کر ان سے مشورے کرتے تھے، کیسے بڑے معاملات کو حل فرمائے، مجنون ہے، مجنون ایسے معاملات کرتے ہیں، اس لیے اتنا لفظ کیا کری، ان کی اپنے تجربات کے حوالے کر دیے، وہاں سمجھنا۔ اب رہا کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ جبریل السلام کو پہچانتی بھی ہیں یا نہیں، کہا کہ نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، دیکھا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے پر، افق کہتے آسمان کے کنارے پر، مبین صاف کھلے ہوئے کنارے پر دیکھا ہے، جبریل السلام کو کھلے ہوئے کنارے پر دیکھا ہے۔ یہ غار حرا میں کا واقعہ ہے، یہ بصری شکل میں دیکھا تھا، بخاری میں تفصیل ہے، اپنے سے دیکھا کہ آپ ایک کرسی پر سنہری تشریف فرما جبریل السلام، اور پورا مشرق بھرا ہوا ہے، مشرق کی جانب، یعنی وہ جو غار حرا کے مشرق کی جانب اجیاد ہے، اس اجیاد کے میدان اور مقام پر دیکھا آپ نے، بیٹھے تو وہاں سے روب طاری ہو گیا، میں زملونی چادر اڑا دو 600 پر تھے، اور ایسے جب کھولتے تھے ان میں سے موتی جھڑتے تھے چھت پر سے۔ بالافق المبین، اور پھر دوبارہ معراج میں دیکھا آپ نے، جس کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قرآن نے بیان کیا، اتنے قریب ہو گئے، وہاں دیکھا۔
تو ان کو دیکھا بھالا، یعنی ملاقات ہوئی، دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، لہذا ایسا نہیں ہے کہ وہ پتہ نہ کون کیا لا رہا ہے، ایسا نہیں بات ہے. وَمَا هُوَ الْغَيْبِ بِظَنِينٍ، اور آپ غیب کے اوپر ظنین بخیل نہیں ہیں. ظنین ضاد کے ساتھ بخیل کو کہتے ہیں ظنین. آپ غیب پر بخیل نہیں ہیں، جو بات ہے آپ آگے بتا دیتے ہیں. یہ کوئی کاہن یا اس کا کوئی کلام نہیں ہے. کاہن اول تو ایسی باتیں بتاتے نہیں، تھوڑی سی بتا کے اس میں جھوٹ ملاتے ہیں، لیکن ہمارا پیغمبر غیب کی ساری باتیں کھول کھول کے بتا دیتا ہے. غیبی بھی ظنین. اور بعد نے زمین میں زوا پڑا ہے. زوا میں نا گمان، یعنی وہ اٹکل پچو یا گمان کی باتیں نہیں ہیں کہ غیب کی باتیں گمان سے کرتے ہوں، بلکہ ایسی ٹھیک ٹھیک ہے جو فرمایا وہ ہو کر رہا، آج تک ہو رہا ہے. مجال نہیں ادھر ادھر ہوا. وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. شیطان کے کلام میں ایسی حکمت کی باتیں ایسی جو ہے نا وہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی. شیطان جو شیطانی کی باتیں بتائے گا اس میں اتنی جو ہے وہ پاکیزگی کی باتیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ قرآن کو پڑھتی پاکیزگی آ جاتی ہے. اور پھر باتیں سمجھے تو کس قدر پاکیزگی قرآن میں ہے، اور علوم خمسہ کا یہ حامل ہے کہ جس میں انبیاء السلام کے واقعات بھی ہیں، اور جس میں احکام بھی ہیں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، اور جتنے بھی علوم خمسہ جو 5 علوم بڑے کہلاتے ہیں قرآن کے وہ سارے پائے جاتے ہیں. تو یہ شیطان مردود کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسی کو بات کر سکے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں تم جا رہے ہو جب لانے والا فرشتہ ایسا اور جس کو دے رہے ہیں وہ ایسا اور پھر کتاب ایسی اور بھیجنے والا ایسا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جاتے ہو. ان وَإِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ، یہ نہیں ہے مگر نصیحت پورے عالم کے لیے. قرآن پورے عالم کے لیے نصیحت ہے. اب آگے بتا دیا کہ لیکن نصیحت کس کو ملے گی. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے تم میں استقامت اور سیدھی راہ اختیار کرنا تو اس کو ملے گی. تو زبردستی ٹھوسی نہیں جائے گی، جو چاہے گا اس کو ملے گی. وہ دریا بہ رہا ہوتا ہے تو دریا میں سے پانی اچھل کے منہ میں تمہاری تھوڑی جائے گا. جس کو پینا ہے جاؤ کنارے پر پیو. یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت کے دریا بہا دیے. جس کو لینا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کا زبردستی تمہیں دین چمٹا دیں گے جبکہ تم ناپسند کرتے ہو. ایسی کوئی زبردستی نہیں. عجیب. من شاء منکم ان یستقیم، یعنی یہ بتا دیا کہ کوئی جبریہ، یہ فرقہ جبریہ کا رد ہے. کوئی مجبور نہیں ہے کہ جبرن کیا جائے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہتے تو زبردستی، تو پھر تم میں اور ان جانوروں میں کیا فرق ہوتا. انسان کو جو ایسا اس لیے بتایا نا کہ اپنے ارادے پر نہیں سے جبریہ کا رد بھی کر دیا. لمن شاء منکم، زبردستی نہیں ہے، جو چاہے تم استقامت اختیار کرے اس کو ذکر عالمین، اس کے لیے ہدایت ہے. لیکن آگے قدریہ کے رد کر دیا کہ جو کہتے ہیں اپنی مرضی چلتی ہے معتزلہ کی طرح. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے. دونوں کا رد کر دیا. جیسا جبریل حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی نے پوچھا تھا کہ کتنا ہمیں اختیار ہے، کتنا اللہ کو اختیار ہے، ہمیں بات سمجھا دو. میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، ذرا آسان الفاظ میں. ان کا ٹانگ اٹھا لی، ان کا دوسری اٹھا. کہا کہ پہلی رکھے بغیر تو نہیں اٹھا سکتا دوسری. انہوں نے کہا بس اتنا تجھے اختیار ہے، اتنا مولا، باقی مولا کیا. اس لیے قرآن نے خود کہا اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى، ہم آسان کر دیں. اس لیے پہلے کہا کہ جو چاہے، لیکن ہمارا چاہنا بھی مولا کے چاہنے کے تابع ہے. یاد رکھو. اس لیے آدمی کو اپنی صحیح کرنی چاہیے، نتیجہ مولا کے ہاتھ میں ڈال دیں. اس لیے کام تو فضل سے بنتا ہے، لیکن فضل کو کھینچنے کے لیے کچھ عمل بھی کرنا چاہیے کہ فضل کو کھینچے. کام تو فضل سے بننا ہے. ہم کوئی کام کریں گے فضل سے ہوگا، لیکن فضل کیسے حاصل کیا جائے اس کے لیے چارہ گری کریں. یہ ہمیں اس کا حکم ہے کہ چارہ گری کرو. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو
استغنان دکھاؤ گے اللہ چاہیں گے تو اتنے بڑے ہو گئے ہوئے اللہ چاہیں گے تو تم واہ بھئی ہمارا کام تو یہی ہے. اس لیے تقدیر کے حوالے کر کے بیٹھ جانا یہ خود کبر کی علامت ہے. ہمارا تو کچھ بھی ہے پھر بھی ہم نے اسی دربار پر ہی گرنا ہے. تو قادر ہے اس پر، قادر مطلق ہے، تقدیر بھی تو نہیں کی ہاتھ میں. اس لیے فرمایا کہ لمن شاء، یہ ذکر العالمین کن کی، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں استقامت اختیار کرنا چاہے اس کے لیے ہے. ان کا اپنا ارادے اور اپنے عزم کو جو ہے وہ چاہے صحیح ہونا. وما تشاءون، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر جب رب العالمین چاہیں. رب العالمین کا لفظ لائے، یعنی رب العالمین یعنی یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے اسباب اور وہ پیدا فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں. یہ بھی تربیت ہے. جس طرح ہمارے جسم کی تربیت فرماتے ہیں اس طرح ہماری روح کی تربیت بھی فرماتے ہیں. رب العالمین کا لفظ یہاں پر لا کر بتا دیا شان تربیت کو. یہ بھی ہماری شان تربیت ہے کہ ہم گمراہوں کو نیک کر دیتے ہیں. یہ تو بہرحال سمجھ میں آ گیا. یہ ہے جی. چلو بات سمجھ نہیں تو پوچھ لو گے. کٹ گیا درمیان میں کٹتا ہے. پورا ہو گیا تو سبق چل